بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب کی دو قسمیں پڑھی تھی، ایک مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ تو مرکب مفید کی ساری تفصیل پیچھے گزر گئی۔ دوسری قسم مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب کا فائدہ نہ ہو، یعنی نہ کوئی خبر کے اعتبار سے اسے کوئی فائدہ ہو نہ طلب کے اعتبار سے۔ جیسے غلام زیدن، تو غلام زیدن میں نسبت زید کی طرف ہے غلام کی، لیکن اس میں کوئی فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا مخاطب کے لیے کہ غلام زید سے متکلم کیا کہنا چاہتا ہے کہ زید کا غلام آیا یا گیا۔ پھر مرکب غیر مفید کی اقسام، تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے مرکب اضافی، دوسری ہے مرکب بنائی، تیسری ہے مرکب منع صرف۔ نمبر ایک مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، جیسے غلام زیدن، تو اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو جب ایک اسم کی نسبت یا اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو جائے تو اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مرکب بنائی، وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے 11 سے 19 تک اصل میں تھا 11 و 19 تو درمیان سے واو کو حذف کر دیا اور اس سارے جملے کو ایک کر دیا، دونوں جملوں کو ایک کر دیا، تو 11 19 وغیرہ بن گیا۔ تو مرکب بنائی یعنی دو اسم اکٹھے کر لیا ہو اور دونوں کے درمیان کوئی نسبت بھی نہ ہو، نہ اضافت کے اعتبار سے نہ اسناد کے اعتبار سے، اسناد یعنی مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے بھی نہ ہو، البتہ دونوں اسموں کے درمیان کوئی حرف ربط ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ 11 تو احد اور عشر کے درمیان واو حرف ربط ہے۔ اب مرکب بنائی کا اعراب کہ اس کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے سوائے 12 کے، اس کا پہلا جز بدلتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مرکب منع صرف ہے، وہ ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر لے اور دونوں اسموں کے درمیان کوئی حرف ربط نہ ہو، جیسے بعل بکا، یہ ایک شہر کا نام ہے جو بعل اور بک سے مرکب ہے۔ بعل ایک بت کا نام ہے اور بک بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ایک اسم کر دیا گیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی حرف ربط نہیں ہے جو کہ ان دونوں کو ملانے والا ہو، تو اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ مرکب منع صرف کا اعراب، اس کا پہلا جز ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، البتہ آخری جو جملہ ہوگا پہلے جز کے بعد دوسرا جو جملہ ہوگا تو اس کا اعراب اپنی حالت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، لیکن پہلے جز کا جو اعراب ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔